السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل یہاں کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے خواتین کی اصلاح کے لیے ماہانہ پروگرام کا انعقاد کئی مہینوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے اس پروگرام کی مناسبت سے اس سے قبل بہت سارے علماء کرام جو یہاں خطاب کرنے آ چکے ہیں، میں نے ان کو کے اسماء کو دیکھا تو یہ نہایت ہی بہترین پہل ہے نوجوانوں کی طرف سے، اور اس نوجوان کے ساتھ جو بھی معاونین ہیں، جس اعتبار سے بھی تعاون کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کا جو ہے ثمرہ، اس کا جو ہے رزلٹ، اچھا رزلٹ جو ہے آپ دیکھیں گے۔ اور جو لوگ جہاں پر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرائیں۔
بظاہر تو یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے جس میں رات بھر، 1 رات مکمل رات علماء کرام آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہر مہینے جو یہ پروگرام رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہٰذا آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس سلسلہ کو باقی رکھیں۔ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے اس مسجد کے اندر، اس بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ مجلس 2 اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے۔ نمبر 1 کہ ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ اور روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ آج کیا ہے؟ بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ اگر مسجد میں درس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہاں پر چند ہی افراد نظر آتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ درس کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر جتنی دیر باتیں ہوں گی، جو لوگ بھی بولیں گے وہ قرآن کی روشنی میں بولیں گے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بولیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کے راز سے واقف ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ بازید پور کی مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر درس چل رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور جب تک یہ درس چلتا رہتا ہے تب تک فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب درس ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے اس وقت۔ تو اس مسجد کے اندر جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، اور جتنے بھی بوڑھے ہیں، معمر حضرات ہیں، اور جتنی بھی خواتین ہیں، ان تمام کے اسماء کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کی وجہ سے
اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی ہم سنیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، اس ذکر کے اندر، اس مجلس کے اندر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، اور اس جنت کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کیا بیان فرمایا؟ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین۔ اللہ تبارک و تعالی جس جنتی کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ اکبر، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے، طبیعت کے اندر، جی کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں کھجور کھاؤں، اللہ تعالیٰ کھجور کو اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ آج ایک کھجور کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کہیں سے پیسہ کمانا پڑتا ہے، بازار جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن جنت میں جنتیوں کے لیے انعام و اکرام یہ ہوگا کہ اس کے جی کے اندر خواہش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو حاضر کر دے گا۔ پھر اگر اس کی طبیعت چاہے گی کہ سیب کھائیں، اللہ تعالیٰ سیب کو حاضر کر دے گا۔ سنترا کھانے کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ سنترا اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ وہ جنت، جس جنت کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما لا عین رات، کیا آپ نے بیان فرمایا؟ ما لا عین رات، جس جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ جنت میں ایسی اور ویسی عمارت ہوگی۔ آپ بازید پور کے رہنے والے ہیں، یہاں سے جب آپ پٹنہ جاتے ہیں تو پٹنہ میں بہترین عمارت کو جب دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے کہ میں پٹنہ گیا تھا اور پٹنہ کے اندر میں نے ایسی ایسی عمارت کو دیکھا۔ پھر اگر دلی جاتے ہیں تو وہاں بہترین عمارت کو دیکھتے ہیں، آ کر کے بیان کرتے کہ میں دہلی گیا تھا اور میں نے وہاں ایسی ایسی عمارت کو دیکھا۔ بمبئی جانے والے بمبئی سے آ کر کے بیان کرتے ہیں، جو لوگ سعودی جاتے ہیں وہ آ کر کے بیان کرتے ہیں، جو لوگ برج خلیفہ دیکھ کر کے آئے وہ آ کر کے بیان کرتے ہیں دبئی میں نے ایسی عمارت کو دیکھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ چاہے دنیا والے جتنی ترقی کر جائے، جیسی بھی عمارت بنا لے، جنت جیسی عمارت دنیا میں بنا ہی نہیں سکتے۔ سمجھیے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو جب جنت میں داخل کرے گا، کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی وہ جنتی افسوس کریں گے۔ کن چیزوں کے اوپر افسوس کریں گے بتلائیے؟ جنت میں کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی، لیکن تمام نعمتوں کے بعد ایک نعمت ایسی ہوگی جس کے اوپر وہ افسوس کریں گے۔ وہ کون سی نعمت ہوگی؟ کس وجہ سے وہ افسوس کریں گے؟ اس وجہ سے افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا۔ افسوس کریں گے۔ آج بتلائیے کہ اگر ہم نمازی ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نمازی حضرات بھی 24 گھنٹہ میں 2 گھنٹہ عبادت میں گزارتا ہے، 22 گھنٹے میں کھانا پینا سونا دیگر کام ہے۔ جو 5 وقتہ نمازی ہے، جو جمعہ کا نمازی اس کو چھوڑ دیجئے، جو صرف رمضان میں حاضر ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، 22 گھنٹہ دیگر چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے
اگر ہمیں کہیں پر موقع ملے تو ایسے دروس میں حاضر ہونا چاہیے، اور جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت و ریاضت میں لگانا چاہیے، نہیں تو کل قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے آدھے گھنٹہ کا وقت دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اپنے اندر اگر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں، یہ محفل تزکیہ نفس ہے اور مرد حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، اور بالخصوص خواتین کے لیے پروگرام ہیں، تو خواتین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں تو جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی، عمل کریں گی کتنی؟ 4، اور جنت کے دروازے کتنے؟ 8 دروازے سے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو سکتی۔ نمبر 1، المرأة اذا صلت خمسها۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ جس عمر میں بچے کے اوپر نماز فرض ہوتا ہے اسی عمر میں اور بچی کے اوپر بھی نماز فرض ہو جاتا ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، سوائے وہ کنڈیشن جو خواتین کے لیے ہے، اس کنڈیشن میں ان کے لیے نماز معاف ہے۔ اور مرد کے لیے جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر کے پڑھے، اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے، پر نماز معاف نہیں ہے۔ آپ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ان تمام کتابوں میں ایک نماز کا ذکر ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ صلاۃ الخوف، جس کا مطلب ہوتا ہے خوف والی نماز۔ یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دشمن ہمارے مد مقابل ہو، توپوں اور گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں پر جو مومنین ہیں وہ 2 جماعت میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ بتلائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کیا ہے، اس مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر مساجد کے یہی حالات ہیں کہ مسجد کے بغل میں گھر ہے، دائیں طرف بائیں طرف آگے ہے پیچھے، لیکن اسے مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بازار سے مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں تمہارا دشمن سے مقابلہ چل رہا ہو پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک جماعت لڑے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے، 17 وقت کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ حکم دے رکھے تھے کہ ابو بکر صدیق جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز پڑھا دیں۔
لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی افاقہ ہوتا تو اپنے 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی و بیان فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ جملہ تھا۔ کون سا جملہ؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں اس کا خیال رکھنا۔ ہر گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے جو بڑا ہے، اس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں اس مرد سے سوال کیا جائے گا، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کا خیال رکھے۔ اگر کسی مسجد کا متولی ہے تو اس عہدے کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ کوئی مدرسے کا ناظم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اس مناسبت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں اس کا خیال کرنا۔ ہم میں سے جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی آخری بات کہہ کر کے وصیت کر کے جاتا ہے تو سالہ سال ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت کر کے گئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وصیت کا خیال رکھتے ہیں؟ تو پہلے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، نمبر 2 جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ روزہ رکھے، ماشاء اللہ خواتین نماز کی بھی پابندی کرتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، یہاں تک کہ فرض تو فرض، میں نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہے کہ بعض خواتین رمضان کے رخصت ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں جو 6 روزہ ہیں ان 6 روزوں کی پابندی اس قدر کرتی ہیں کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی عورتیں ہی کثرت سے روزہ رکھتی ہیں، زیادہ تر مرد حضرات کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرض روزے کا تو اہتمام کرتی ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ نمبر 3 وحسنت فرجہا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ زیادہ تر خواتین 99% خواتین ان 3 چیزوں میں پاس ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھ لیتی ہیں، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن نمبر 4 میں 99% عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کثرت سے عورتوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہنم کے اندر کثرت سے عورتیں کیوں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا اس لیے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب سے واپس آئے، عید کے خطبہ میں اس منظر کو پیش کیا کہ کثرت سے میں نے
عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، تو اس جہنم سے بچنے کے لیے خواتین نے کیا کیا، صحابیات نے کیا کیا کہ جو کچھ بھی وہ پہن کر کے گئی تھی، بالی کے شکل میں، کنگن کی شکل میں، پازیب کی شکل میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصولی کرنے پر معمور ہوا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ جب چادر لے کر کے گئے، جو جھولا لے کر کے گئے، بہت زیادہ بھر کر کے آئے اور کہا کہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی۔ تو آپ نے جواب دیا تکفرن العشیر، اس لیے کہ کثرت سے عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی۔ بازط پور کی جامع مسجد کے اندر جو خواتین تشریف رکھتی ہیں، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی عورت چاہے جتنی عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کوئی عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں مقام و مرتبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہوں؟ کوئی بھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام و مرتبہ میں زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنی عبادت گزار ہو، چاہے فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہو اور تہجد گزار ہو، تمام خوبیوں کا مالک ہو، لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام و مرتبہ میں نہیں بڑھ سکتی۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹھ کر کے اپنے شوہر سے کوئی بات ہو گئی تھی اور اپنے میکے آ گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، دہلیز کے اوپر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیرک تھے، بہت عقل مند تھے، بہت ذہین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ یہاں سے اٹھ نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا، آپ نے بھانپ لی اور آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کوئی بات ہو گئی ہے کیا علی سے؟ کہا کہ ہاں، میرے اور علی کے درمیان تو میں ہو گئی کسی معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ باپ ہو تو کیسا ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف اسی نصیحت کو یاد رکھیں گے تو آج ہمارے بہت سارے گھر جو ہے بکھرنے سے بچ جائیں گے۔ میں شہر پٹنہ میں جب رہتا تھا، وہاں کا جو کوٹ ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، مدھوبنی میں جو کوٹ ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ سب سے زیادہ سینکڑوں معاملات آج جو کوٹ کے اندر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اقرار کرنے والوں کا۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جس سے جو ہے گھر میں معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کو تار کا تل بنا کر کے جو ہے رشتے کو توڑ لیتے ہیں، یا کئی سال تک جو ہے شوہر بیوی الگ رہتے ہیں اور پھر کوٹ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اور کئی سال جھیلنے کے بعد 10 سال 15 سال کے بعد پھر جو ہے اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے فاطمہ سنو، جب تک تم میری دہلیز کے اوپر رہو گی تب تک عرش کے اوپر اللہ ناراض رہے گا، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ لعنت بھیجتے رہیں گے، اور بحیثیت رسول میں تمہارا باپ بھی ہوں اور تمہارا رسول بھی ہوں، بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ بھی تو میں ہوا رہتا ہے وہ جا کر کے جو ہے دور کر لیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد ہیں، کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جنت کا دروازہ جن کے لیے کھولا جائے گا وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ سب سے پہلے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، داخل ہونے والی جو شخصیت ہوگی وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا کہ 10 صحابہ کی مناسبت سے کہ فلاں فلاں جنتی ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، جس میں حضرت عمر فاروق، جس میں حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ یہ جنتی عورت کی سرداری ہوں گی، باپ بھی جنتی، شوہر بھی جنتی، خود جنتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں جنتی۔ اس فاطمہ کی حالت دیکھیے کہ جب انہوں نے سنا کہ جب تک میرا شوہر ناراض رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ناراض رہے گا، تب تک فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، تب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض رہیں گے، تو جو کچھ بھی شوہر اور بیوی کے درمیان ہوا رہتا ہے فوراً جا کر کے معافی اور تلافی کر لیتی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کی خواتین اپنے شوہروں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتی ہے، اور اگر کسی گھر میں معاملہ بھی بنتا ہوا ہوتا ہے تو ایک طرف سے باپ جو ہے لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک طرف سے بھائی مقدر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر معاملہ سدھرنے والا بھی ہوتا ہے تو اس معاملہ کو طول دے کر کے جو ہے بیکار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا عورتوں کی مناسبت سے؟ اے عورتوں کی جماعت، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آج کے خواتین کے سامنے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عملی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب